جی ہاں، جہنم کا دروازہ۔ ناظرین، جس جگہ پر یہ واقعہ ہے وہاں کے لوگ قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ انہیں یہاں سے جہنم کی سزا یافتہ روحوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ جہنم کا دروازہ زمین پر کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ ہے تو کہاں ہے اور وہاں پر کیسے آیا؟ وہاں کے لوگوں اور حکومت کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں کو وہاں سے روحوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ ناظرین، میں ہوں ذرا سی انفارمیشن کا چھوٹا سا انفارمر غلام حسین، اور آپ تمام مسلمانوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جہنم کے دروازے کے نام سے موسوم ہونے والی یہ جگہ اپنی طرز کا ایک واحد کرشمہ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں برسوں سے کئی روایات چلی آ رہی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبول اس دوزخ کے دروازے کے نام سے موسوم ہونے والی اس جگہ کی گہرائی اور اس میں ہر لمحہ دہکتی آگ ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگ قسم کھا کر بتاتے ہیں کہ انہیں ہر وقت یہاں سے دوزخ کی سزا یافتہ روحوں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں۔ ناظرین، جہنم کے دروازے کے نام سے مشہور ہونے والی یہ جگہ اصل میں آگ کا ایک گہرا کنواں ہے، جس میں دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، بلکہ نصف صدی سے مسلسل آگ دہک رہی ہے، اور اس کے ساتھ برسوں سے چلی آ رہی روایات مقامی لوگ اور ٹورسٹ گائیڈ یہاں آنے والے سیاحوں کو مزے لے لے کر سناتے ہیں۔ ناظرین، اس کنویں کا قطر 70 میٹر جبکہ اس کی گہرائی 20 میٹر ہے، جو کہ ایک 4 سے 5 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ یہ کنواں کہاں ہے اور کیسے وجود میں آیا، اور اسے دوزخ کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، یہ کنواں ترکمانستان کے صوبہ آخال کے صحرا قراقرم میں آتش فشاں کا ایک دہانہ ہے، جو کہ دارالحکومت اشک سے 265 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نصف صدی سے دہکتا آگ کا یہ کنواں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش اور دلچسپی کا مرکز ہے، کیونکہ صحرا قراقرم کے بیچوں بیچ رات کو روشن ہوتا ہوا یہ گڑھا انتہائی حیرت انگیز اور دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ عام حالات میں جہاں کوئی انسان شاید ہی ادھر کا رخ کرتا ہو، مگر اب ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو دور دور سے اس کی کشش اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ اس آگ کے کنویں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ مسلسل 50 سال سے جلتے اس کنویں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کینیڈین سیاح جارج کورونس نے 1.5 سال تک اس آگ سے دہکتے کنویں کے اندر جانے کی تیاری کی، اور جب وہ اس کے اندر جانے میں کامیاب ہوا تو اس نے وہاں کی مٹی کے کچھ نمونے اپنے ساتھ لے لیے تاکہ ان پر تحقیق کر سکے، اور بعد میں 2013 میں مشہور ٹی وی چینل نیشنل جیوگرافک نے اس کا انٹرویو بھی کیا، جہاں پر اس نے اپنی یہ داستان سنائی۔ لیکن آخر یہ کنواں وجود میں کیسے آیا؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے وقت میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ آتش فشاں قدرتی نہیں بلکہ آگ کا ایک حادثاتی کنواں ہے، جو کہ 1971 سے لے کر اب تک یعنی 50 سال سے زائد عرصہ سے مسلسل جل رہا ہے۔ ناظرین، ترکمانستان جو کہ قدرتی گیس سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی دنیا کا قدرتی گیس کے ذخائر رکھنے والا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کی معیشت کا زیادہ انحصار قدرتی گیس کی برآمد پر ہی ہے، اس لیے یہاں عرصہ دراز سے گیس کی تلاش کے سلسلے میں کھدائی کا کام جاری رہتا ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ کنواں گیس کی تلاش کے سلسلے میں اس وقت کھودا گیا تھا جب ترکمانستان سوویت یونین کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی تلاش کا کام جاری ہی تھا کہ اسی دوران یہ زمین دھنسنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر 3 بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، اور سب سے بڑے گڑھے میں سے آنن فانن گیس نکلنا شروع ہو گئی، جو کہ دراصل میتھین گیس تھی۔ اب خطرہ اس بات کا تھا کہ اس قدر تیزی، فراوانی اور پریشر سے نکلتی آگ کہیں فضا میں مل کر کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ چنانچہ اس اخراج کو روکنے کے لیے ماہرین اراضیات نے فی الفور اسے آگ لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، زیادہ تر ماہرین کا یہی خیال تھا کہ اچانک خارج ہونے والی اس گیس کو روکنے کا واحد حل اسے نظر آتش کرنا ہی تھا،
ماہرین کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں میتھین ختم ہو جائے گی اور آگ خود بخود بجھ جائے گی، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اس محدود سے گڑھے میں سے گیس ایک ہفتے سے بھی پہلے ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اندازے اور قیاس آرائیاں سب غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ آج اس آگ کو جلتے 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ آگ اسی تسلسل سے جل رہی ہے اور اس کے بجھنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ ناظرین، پہلی بار دیکھنے پر بھلا ہی یہ کوئی کرشمہ یا عجوبہ معلوم ہوتا ہو، لیکن یہ بات بھی 16 آنے سچ ہے کہ قدرتی وسائل کے ضیاع کی اس قدر عظیم مثال اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ لیکن ناظرین، ایک سوال جو ہم سب کے لیے باعث بے چینی ہے کہ اس کنویں کو جہنم کے دروازے کے نام سے موسوم کیوں کیا گیا؟ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ جہنم کا دروازہ زمین پر ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ یہاں کے مقامی لوگوں کو اس میں سے روحوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے، تو اسی لیے اس کا نام گیٹ آف دا ہیل یعنی جہنم کا دروازہ رکھ دیا گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ان مقامی لوگوں کو سنائی دینے والی آوازیں کون سی ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، کیا وہ گیسوں کا شور ہے، ان لوگوں کا وہم، یا ایسے ہی سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے خود ساختہ اور من گھڑت باتیں؟ اس کا جواب اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، قابل تفکر چند باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخر ترکمانستان حکومت اس عظیم قدرتی ضیاع کو روکنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہی؟ آخر ترکمانی حکومت اس آگ کو بجھانے میں کیوں ناکام ہے؟ جبکہ عالمی طور پر یہ الزامات بھی لگتے رہتے ہیں کہ یہ حکومت اس وجہ سے آگ بجھانے میں سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ ترکمانستان قدرتی گیس کے حیرت انگیز ذخائر کی وجہ سے ناقابل یقین حد تک مالا مال ہے، جس کی وجہ سے گیس کے اس ضیاع کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف ترکمانی حکام کا ہمیشہ سے یہ موقف سامنے آتا رہا ہے کہ یہ الزام درست نہیں ہے۔ سوویت یونین کے دور میں بھی اور پھر ترکمانستان کی آزادی کے بعد بھی 2010 اور پھر 2018 میں بھی کئی مرتبہ اس آگ کو بجھانے اور جہنم کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوششیں ناکافی ہونے کے باعث مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن اب آخرکار ترکمانی حکومت کو یہ خیال آ ہی گیا کہ 50 سال سے زائد عرصہ سے مسلسل دہکتے اس آگ کے کنویں کو اب بند ہو ہی جانا چاہیے۔ ترکمانی صدر قربان کلی نے اپنے ماہرین اراضیات کو یہ حکم دیا ہے کہ طویل عرصہ سے ضائع ہوتے قدرتی وسائل ہماری معیشت کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ کبھی امکانات یہ ہیں کہ اچانک دیے گئے اس حکم کے پس پردہ آگ کے مسلسل جلنے کی وجہ سے پھیلتی فضائی آلودگی کے باعث وہ رد عمل ہے جو حکومت کو اندرونی اور بیرونی طور پر درپیش تھا۔ یہ گمان بھی بعید از قیاس قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ترکمانی صدر کو بالآخر یہ احساس ہو ہی گیا کہ قدرتی وسائل کے اس نقصان کے باعث ملکی معیشت کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ترکمانی صدر کا یہ حکم کیا رنگ لائے گا۔ ناظرین، امید ہے یہ ذرا سی انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہی ہوگی، اور روایتاً ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور مزیدار سی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کا اور میرا اللہ نگہبان۔